بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی اسلام کا آغاز ہی تھا کہ صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے کہ مکے کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلے بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جابر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا اور آپ رضی تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی، جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی۔ ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کے خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیک اور بستر کی جانب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ان کی ماں ام الخیر سے کہے گئے کہ جب تک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے، اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باخیریت سے ہیں اور دارالارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت گریہ طاری تھا۔ ناظرین، یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ۔ اگر آپ کو ہمارے یہ واقعات پسند آتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔